حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے، اس لیے جمعے کے ساتھ جڑا ہے. صحیح حدیث ہے، منتقل حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مقبول حج کا اور اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے، معروف الحدیث میں، جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے، اور جو امام نماز پڑھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں. اتنا بڑا فرق ہے میرے دوست بزرگوں. یہ صفات میرے اندر آ جائیں، میں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاؤں. ہدایت کی 4 علامتیں بتائی ہیں. یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکات قائم کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے. یہ میرے اندر صفات آ جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا. مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے سعید بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. میں کہا بھائیوں یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، اور ہم سب مل کے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر یہ اسلام ہے. میں کہہ رہے بھائی یہ اسلام نہیں ہے. ابھی مجھے 4-5 لوگ ملے، میں کہا بھائی اسلام دیکھنا مسلمان کو نہ دیکھنا. میں کہا میں دودھ لگاتا ہوں نا اس سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کون سی ہے، لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کون سا ہے، کیونکہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہے. میرے اندر صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر امجد ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مفتی بھی، عالم بھی، حافظ بھی. تو جس ایئرپورٹ میں جاتے ہیں پورا ایئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کون سے، اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے. ہمارے ایک شیخ ہاشم اہل میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث. میں بیان کر رہا تھا، ایک گورا آ کے یہاں بیٹھ گیا، وہ سب مجھ سے ملے، وہ بھی ملا. میں کہا تم تو نان مسلم رہے ہو. کہتا میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں، تمہارا بڑا فین تھا اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے، میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس چیز نے تمہیں چینج کیا. میں کہا بیٹا یہ بھی پہلے یہودی تھا، یہ بیٹھا ہے. تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھ آئی؟ کہتا 20% سمجھ آئی، لیکن جب سے ماحول میں بیٹھا ہوں سکون بہت ملا ہے. میں نے ان کے پاس بیٹھا عاشق 10 منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے دوستوں ہم ان کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا. ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیں. اگر دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا. 5 دنیا کے بڑے نبی اولو العزم، اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں. نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی، ابراہیم السلام بغیر دنیا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار. دنیا سب سے کم. میرے دوستوں دنیا تقدیری ہے، اللہ کی قسم اس پہ زور نہ لگاؤ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کی دنیا کھول دوں جس کی تنگ کر دوں، واغنا جس کو امیر کر دوں جس کو فقیر کر دوں. 1 روپیہ اللہ کی قسم نہیں بڑھا سکتے میرے سے. پاگل آدمی ہے جو ٹینکی میں ٹوٹیاں لگا رہا ہے زیادہ، اور پانی جتنا ہے اتنا ہی آئے گا. ٹوٹیاں لگانے سے محنت بڑھے گی، پانی نہیں بڑھے. دنیا تقدیری ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میری عمر بڑھاتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں بڑھ سکتی. اس لیے میرے دوستو ہمیں جو اللہ نے کہا ہجرت نصرت، اس سے جو روزی ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو اے نبی جی، آخری بات میں اللہ معاف کرے کر رہا ہوں، 5 منٹ ختم کر دوں گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. غور سے سنو بھائی، یہ نہیں کہا میں نمازی نہیں تھا، نہیں، میں کاش نماز. حضور کے راستے میں صرف نماز نہیں ہے، میری آنکھ جسم نہیں ہے، پورا باڈی ہے جسم. یہ انسان آ رہا آنکھ، یہ آنکھ ہے، انسان پورا جسم ہے، صرف نماز دین نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو. قیامت کے دن آدمی ہاتھ کھا جائے گا کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش، وہ کہے گا کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. رسول کا راستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ کا راستہ دعوت کا راستہ ہے. لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا. قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کرنا، یہ آپ کا راستہ ہے. اور یہ آپ کا راستہ بھی ہے اور جو آپ کو اتباع کرتے ہیں ان کا بھی راستہ ہے. یاد رکھنا جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ میں اس سے محبت کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا. اگر تم چاہتے ہو، تم اپنا دعوے میں سچے ہو کہ تم نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کہو یہ تمہاری اتباع کریں، فاتبعونی. اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا. اگر خدا نہ خواستہ نبی کی اتباع نہیں کی تو نبی کہہ رہے ہیں 2 راستے ہیں، ایک نبی کا راستہ، ایک شرک کا راستہ. اور سے سنو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور کہہ دو تم اس راستے پہ ہو، تم مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو. وادعو الی ربک،
ولا تکونا من المشرکین، اور دعوت دو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ جو آدمی اعمال دعوت کے راستے میں نہیں ہوگا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ مشرکوں کے راستے پہ ہوگا، صبح ایمان کے ساتھ شام کو مشرک۔ اور جب آدمی مشرک کے راستے پہ، غور سے میری بات سننا، ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا یعنی کیلے کا چھلکا، اندر سے کچھ نہیں کیا، جہنم میں ہے۔ کتنی مساجد دنیا میں بھی جاؤں، یونیورسٹیز کی مشرکوں نے بنائی ہے، لیکن اندر نہیں۔ مسجد صرف دیوار نہیں، اندر کے اعمال کا نام ہے۔ دیوار بھی ضروری ہے، کشتی کے پانی ضروری، بغیر پانی کشتی کیسے چلے گی؟ جسم روح کے ضروری، بغیر جسم کے روح کا وجود نہیں۔ مسجد کی دیوار ضروری، زور اس پہ لگ رہا ہے، کہا اس کے اندر لگاؤ، اس کے اندر۔ شرک جس کے اندر میں ہوتی ہے نا، میں کون ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو کہاں سے پلیں گے، میں جاؤں گشت کرنے، میں نکلوں اللہ کے ذلیل ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کبھی اللہ کے گھروں کا آباد نہیں کریں گے۔ آج اللہ کی قسم 99% مسلمانوں کے پاس اللہ کا گھر آباد کرنے کا ٹائم نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم گزارش لے کے آئے ہیں پاکستان سے 24 گھنٹے مساجد کو آباد کرنے کا کوئی ترتیب بناؤ۔ ایک بس خراب ہو گئی ہے 100 آدمیوں کی، 3 آدمی مشورہ کر رہے ہیں بس کیسے ٹھیک ہو، وہ دھکا لگا رہے پھر نہیں چل رہی، بس چل کے اندر بیٹھے وہ تلاوت ذکر کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن 100 آدمی مل کے دھکا لگائیں گے بس چل پڑے گی۔ 100 آدمی بیٹھے ہوئے 200 آدمی، یہ نیت کرو کہ اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا۔